وہ کہتے ہیں کہ تم نے عورت ہو کر خواب دیکھا کیسے، اور اگر دیکھا تو اسے پورا کرنے کی کوشش کیسے کی؟ ڈاکٹر نویرا شیخ، سی ای او ہیرا گروپ آف کمپنیز عالمہ ڈاکٹر نویرا شیخ سے ایک سوال کے جواب میں بڑے چونکانے والے خلاصے ہوئے ہیں۔ حضرات، نئی دہلی کے مطیع الرحمان عزیز فرماتے ہیں کہ عالمہ ڈاکٹر نویرا شیخ سے پوچھا گیا کہ بظاہر آپ نے کبھی کسی کا نقصان نہیں کیا، کبھی کسی کا ذکر آپ نے اپنے بیانات میں نہیں کیا، کبھی کسی کو للکارا نہیں، کبھی کسی کو پکارا نہیں، اپنے کام میں اور ہنر میں منہمک دیکھی گئیں، لوگوں کی امداد ہمیشہ آپ نے کی، اور جس قدر اللہ نے آپ کو وسعت دی لوگوں کی امداد کی، تو پھر کیا وجہ ہے کہ لوگ آپ کے پیچھے پڑ گئے اور آپ کو دبانے، کچلنے اور آواز کو بند کرنے کی کوشش کی گئی؟ جس مہمات کو لے کر آپ چلے ان کو روکنے کے لیے ہر ممکن کوشش کی گئی، آپ کی تجارت پر چوٹ پہنچایا گیا، دنیا میں کبھی کسی کمپنی کی سی ای او کی جانچ پڑتال میں پڑنے کی وجہ سے اس کے دفاتر میں تالے نہیں لگائے گئے، تو پھر کیا وجہ ہے کہ آپ کو ہی نہیں، آپ کے اعزاء و اقربا اور ہمدردوں کو بھی زد و کوب کیا گیا؟ آپ کے کام کاج بند کرا دیے گئے، آپ کی تعلیمی مشن کو چوٹ پہنچایا گیا، آپ کے سیاسی عزائم اور خدمت خلق کے جذبے کو ٹھیس پہنچایا گیا۔ تو ان سوالات کے جواب میں عالمہ ڈاکٹر نویرا شیخ، سی ای او ہیرا گروپ آف کمپنیز نے جن باتوں کا خلاصہ کیا اسے سن کر بڑا طبقہ حیران و ششدر رہ جاتا ہے۔ عالمہ ڈاکٹر نویرا شیخ نے کہا کہ لوگوں نے مجھے کچلنے کی کوشش کی، اس لیے کی گئی کیونکہ میں نے خواب دیکھنا شروع کر دیا تھا، اور اس کی تکمیل کے لیے میں نے کوشش اور جہد مسلسل کیا، بے شمار محنت، بے شمار سفر اور بے انتہا اذیت ناک وقت گزارے ہیں، جبکہ لوگ کہتے تھے کہ تم نے ایک خاتون ہو کر خواب دیکھنے کی جرت کیسے کی، اور اگر خواب دیکھا بھی تو اسے پورا کرنے کی کوشش کیسے کر ڈالی؟ اور یہیں تک بس نہیں کیا، مجھے دھمکایا گیا، جب میں نے ہندوستان ہی نہیں بین الاقوامی سطح پر ایک مدرسہ ایک کرائے کے کمرے سے شروع کر کے 100 کروڑ روپے کی لاگت سے 1998 میں ایک تعلیم نسواں اور قرآن و حدیث کی تعلیم کے لیے دارالاقامہ تیار کیا، اور 1000 بچیوں کی مفت تعلیم کے لیے کوششیں کی، اور ہزاروں بچیاں تعلیم حاصل کرنے لگیں، حفظ تجوید میں 8 سالہ یتیم و مفلس بچی سے لے کر ارب پتی خرب پتی کی بچیوں کو ایک سہولت میں تعلیم ایک نظریے کے ساتھ رہائش حاصل کرنے لگیں، ہزاروں بچیاں فاضلہ، عالمہ، داعیہ اور حافظہ بن کر ملک اور سماج کو دین حنیف کی روشنی سے لوگوں کو روشناس کرانے لگیں۔ عالمہ ڈاکٹر نویرا شیخ نے مزید بتایا کہ میں اس طبقے کو اس قدر چبھنے لگی جو خواتین کو محض قیدی اور بندی بنا کر رکھنا چاہتے تھے کہ محتاج و مفلس خواتین کو مجبور رکھنے کے بجائے نویرا شیخ نے تجارت کے ہنر اور باریکیاں سکھانے لگیں، اور پیسے پیسے کو ترسنے اور گڑ گڑانے والی خواتین کو میں نے تجارت کے اسرار و رموز سکھائے، اور اپنے ساتھ منسلک کرتے ہوئے ان کے لیے ایک آمدن کا ذریعہ بنا دیا، جبکہ بندوا مزدور کی طرح خواتین کو سود کی لپیٹ میں رکھنے والا طبقہ مجھ سے نالا ہی نہیں رہنے لگا بلکہ دشمن بن بیٹھا، کیونکہ اپنے ہی زیور اور قیمتی اشیاء سود خور لالاؤں اور سودی بینکوں میں رکھ کر 15 سال سود بیاج کے پیسے بھرتی رہیں، آخرکار ان زیوروں اور قیمتی چیزوں کو چھڑاتے ان کی وفات ہو جاتی ہیں، لیکن میں نے تجارت کے ذریعے خواتین کو ان تمام لعنتوں سے پاک کیا، اور جو زیور سودی بینکوں اور لالاؤں کے یہاں رکھنے والے تھے وہ زیور خریدنے والے بن گئے،
جو قرض مانگتے پھرتے تھے قرض دینے والے بن گئے، جو زکوٰۃ و خیرات لینے والے تھے وہ صدقہ و فطرہ دینے والے بن گئے۔ یہ سب لوگوں کی فلاح و بہبود سود خوروں اور لالاؤں کی برداشت نہ ہوئی اور انہیں پھر سے یہ باور کرانا پڑا کہ آخر تم نے ایک خاتون ہو کر خواب دیکھا کیسے، اور اگر دیکھا تو اس خواب کو پورا کرنے کے لیے کوششیں ہی نہیں بلکہ اس کی تکمیل کر کے ایک بڑی آبادی کے لیے راحت کا سبب بن گئی۔ اور باتوں کا خلاصہ عالمہ ڈاکٹر نویرا شیخ نے کیا اور کہا کہ جس دین اسلام اور مذہب مطہرہ میں تعلیم مردوں اور عورتوں کے لیے لازم بتائی گئی ہے، اور جس دین میں پہلی وحی کا پہلا لفظ اقرا کے ذریعے پڑھنے کی طرف ترغیب دلائی گئی ہے، ہم نے تعلیم کے لیے کہیں جامعہ نسواں سلفیہ قائم کیا تو کہیں ہیرا میڈیکل کالج کی تعمیر کی، کہیں ITI کالج قیام کیا تو درجنوں شہروں میں سینکڑوں اسکولوں کا قیام عمل میں لایا۔ ایجوکیشن مافیا نے اس تعلیم کی بہتری اور پیش رفت کو اپنے لیے چیلنج مان لیا۔ خاص طور پر تعلیم نسواں پر جو بیداری اور مہم ہماری طرف سے چل رہی تھی، اس کے قلعہ کما کرنے کے لیے پرزور طریقے سے پیچھے پڑ گئے۔ یہیں تک بس نہیں کیا گیا، اس طرح کے ہزاروں معاملات ایسے تھے جو ان ناپاک عزائم رکھنے والوں کی آنکھوں میں کھٹکنے لگے۔ اسی درمیان میں نے خواتین کی باز آباد کاری اور ان کے خلاف ظلم پر آواز اٹھانے کے لیے ایک سیاسی پارٹی کا قیام کیا، جس سے خواتین کے دبے کچلے ہونے اور ان کی آواز اٹھانے کی طرف پیش رفت ہوئی۔ لیکن ان خواتین اور مردوں کی تفریق کے پرستاروں نے پھر یہی سوال اٹھایا کہ پہلے تعلیم، پھر تجارت اور اب سیاست کے ذریعے خواتین کی آواز اٹھانے کا خواب دیکھا تو دیکھا کیسے، اور اگر خواب دیکھا بھی تو اس کو پورا کرنے کے لیے میدان میں اتری کیسے۔ یہی عالمہ ڈاکٹر نویرا شیخ کے خلاف دشمن عناصر کے مستعد ہونے کی حقیقت، جو نہیں چاہتے کہ ایک عورت ہو کر میں خواتین کی آواز ایوان بالا تک لے جاؤں اور خواتین کو جلانے، مارنے اور 3 طلاق کے تھپڑ مارنے والوں سے سوال کرنے کی جرت کو کچلنے کی تمام رودات کا عالمہ ڈاکٹر نویرا شیخ نے خلاصہ کیا ہے۔